if we look at the verses 22, 23, 24, ان تینوں میں تین different words استعمال کیے گئے ہیں. So 20, like for example, indeed, in that there are signs for those who know. پھر اگلے میں ہے for those who listen, and then تیسرے میں ہے for those who reason. تو یہ جو different synonyms kind of استعمال ہوئے ہیں ان کی what's the deeper purpose of that؟ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ پہلے کو لیں اس سے اوپر بھی یتفکرون ہے، غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرتے ہیں جو جاننے والے ہیں، جو سنتے ہیں اور پھر جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو عقل سے کام لینے والے لوگ وہی ہو سکتے ہیں کہ جو ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں، ورنہ آپ عقل سے کام لے نہیں سکتے. عقل نے اینالائز کرنا ہے، اور اینالائز عقل کرتی ہے ڈیٹا کو، انفارمیشن کو. سو آپ انفارمیشن کو ریسیو کر ہی نہیں رہے ہیں، تو جو آپ کے ذہن نے کچھ خیالی پلاؤ پکائے ہوئے ہیں انہی کو وہ اینالائز کرتی رہے گی. وہی میں ابھی جو بات کر رہا تھا سائنس اور فلسفے کی، آپ نے وہاں کچھ پہلے سے اصول طے کر لی ہیں، بس اسی کو آپ آگے بڑھائیں گے، ریفائن کریں گے، عقل کو تیز کریں گے، اور لیکن اگر آپ سن ہی نہیں رہے، میری بات بھی تو سنیں نا پلیز. میں آپ کی سائنس اور آپ کے فلسفے کے علاوہ ایک اور بات کر رہا ہوں، تو آنیسٹلی اس کو سنیں گے تو پھر آپ صحیح طرح سے غور و فکر کر سکتے ہیں اور صحیح طرح سے آپ جاننے والے بن سکتے ہیں. سو یہ سارے انٹر ریلیٹڈ، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں بیانات میں عقل کے صحیح استعمال کو انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. عقل محض ایک شارپنس کا اور انٹیلیجنس کا نام نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھ کر یہ ان تمام پاسبلٹیز آف نالج کہ جو انسان کے پاس موجود ہیں ان کو سمجھنے، گریسپ کرنے، اینالائز کرنے اور پھر اس کے بعد کنکلوژنز ڈرا کرنے کا نام ہے، جس کے لیے انسان کو ایسا دیانتدار ہونا ضروری ہے کہ جس میں وہ یہ طے کرے کہ آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، میں انکمپلیٹ ہوں. وہ جو طلحہ نے بات کی نا، اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے سامنے آتی کہ بعض اوقات آدمی ایروگنٹ ہوتا ہے اپنی ذات میں، اور شاید بہت بڑی تعداد میں انسان ایروگنٹ ہوتے ہیں ایز اے گروپ. میں مسلمان ہوں، باقی لوگ مجھ سے انفیریئر ہیں. میں پاکستانی ہوں، باقی لوگ جو ہیں وہ کمتر ہیں، وغیرہ وغیرہ. میں فلسفی ہوں، میں سائنسدان ہوں. تو ان تمام یہ جو ہے نا رکاوٹیں، شکلز، ان کو دور کر کے آپ دیانتداری سے سننے والے بنے، غور و فکر کرنے والے بنے، تو آپ کے اندر وہ علم پیدا ہوگا کہ جو علم قرآن مجید پیدا کرنا چاہتا ہے.